اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جو بھی نعمت تمہیں حاصل ہے، چاہے گھر ہو، گاڑی ہو، مال ہو، پیسہ ہو، یا کوئی جسمانی قوت ہو، کوئی بھی قسم کی نعمت ہو، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے احسان، اللہ کی نعمتیں گننا شروع کرو تو تم نہیں گن سکو گے۔ میں آج سورہ زمر کی ایک آیت ڈسکس کروں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اکثر مالدار لوگ اس آزمائش کا شکار بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، رو رو کر ہم سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہماری طرف سے کوئی نعمت اس کو آتی ہے، جب ہم اپنی طرف سے اس کو کوئی نعمت بخشتے ہیں، نعمت سے نوازتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے اپنے علم کی بنیاد پر ملی ہے، یہ ساری نعمتیں اور بلیسنگز یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کسی تکلیف میں ڈالے تو اللہ سے پکار کے دعا کرتا ہے کہ اس تکلیف کو دور کر دے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، یہ جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے، مگر اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ تو یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نعمت سے نوازے، جیسے کہ ہمیں گاڑی مل گئی یا گھر مل گیا، یا پھر ہماری پروموشن ہو گئی جاب پر، یا پھر ہم نے کہیں انویسٹمنٹ کی تھی اور وہ پروفیٹیبل نکلی، منافع ہوا ہمیں کاروبار میں، تو ہمیں بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ منافع علم کی وجہ سے ہوا ہے، کہ میں نے پہلے سے ہی اپنی اسٹیٹسٹیکل سکلز یوز کر کے اسٹاک مارکیٹ میں پریڈکشن کر لی تھی کہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تو مجھے میرے علم کی وجہ سے منافع ہوا، یا پھر میری انجینئرنگ سکلز یا کمپیوٹر کی سکلز یا پھر میڈیکل سکلز جو میں نے 10 سال ڈگری لے کر کی ہے، اس علم کی وجہ سے آج مجھے اتنی ٹاپ 1% ورلڈ کی جاب ملی ہے، کیونکہ میں نے اتنا علم حاصل کیا تھا۔ تو یہ اس کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ ہی کی طرف یہ سارا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی تمہیں نعمت ملی ہے، حاصل ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، یقیناً تیرا رب ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، نپا تلا اس کو رزق دیتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً تیرا رب اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، یقیناً اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، نپا تلا اس کو رزق دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے جس کا رزق چاہے کشادہ کر دے اور جس کا چاہے تنگ کر دے، اور جب انسان یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے اتنا رزق ملا یا نعمت ملی ہے، تو اللہ کو کتنا برا لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں جس کا رزق چاہے بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے۔ میں ایک آخر میں مثال دوں گا قارون کی۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے دیے تھے، اتنا رزق دیا تھا کہ قرآن میں آتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، کنجیاں ایک طاقتور مردوں کا گروہ بھی مشکل سے اٹھا پاتا تھا، اتنی چابیاں تھیں، تو سوچے خزانے کتنے ہوں گے۔ خیر اس نے بھی یہی کہا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، کہ یہ سارا خزانہ، یہ سارا رزق اور نعمتیں یہ تو مجھے اپنی علم کی وجہ سے ملا ہے، جو میرے پاس علم ہے اس کی وجہ سے میں نے یہ سارا کمایا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا، کیا قارون کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کئی قوموں کو پہلے ہلاک کر چکا ہے جو طاقت میں اور مال و اسباب میں قارون سے کہیں بڑھ کر تھیں، کہیں زیادہ تھیں؟ خیر قارون کا کیا انجام ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو، اس کے محل کو زمین میں ڈھسا دیا۔ فما کان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، تو قارون کے پاس کوئی ایسا لشکر نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا بدلہ لے سکتا یا اپنی خود مدد کر سکتا۔ تو یہ بات سب یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کو نعمت ملی ہے آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ within سیکنڈ آپ سے وہ چھین لے، آپ کے ٹانگ میں فالج ڈال دے، آپ کیا کرو گے؟ کروڑوں روپے ہونے کے باوجود آپ محتاج ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی صحت دی ہے تو یہ اس کی نعمت ہے، اگر اچھا گھر دیا ہے، اچھی گاڑی دی ہے، یا اچھی اولاد دی ہے، اچھی بیوی دی ہے، یا بیوی کو اچھا شوہر دیا ہے، یا پھر اچھے رشتہ دار دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، یا پیسہ دیا ہے، جو بھی دیا ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہیں نعمت حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کا شکر کریں الحمدللہ، اور تکبر نہ کریں، اترائیں نہیں۔ اللہ کو یقیناً تکبر کرنے والے، اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔